السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، ہمارے یہاں جمعرات کے دن آنے کار کامپلیکس کی مسجد میں پیرامڈ کے اندر خانقاہ محمودیہ کے افراد جمع ہوتے تھے۔ کچھ ذکر کی، دعا کی اور اصلاحی باتوں کا مذاکرہ ہوتا تھا، لیکن اتفاق سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے چند مہینوں سے یہ سلسلہ موقوف رہا۔ اب بعض حضرات کے تقاضے سے جمعرات کے دن کچھ اصلاحی باتوں کا مذاکرہ کا سلسلہ پھر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ آج جمعرات کا دن 15 ذی الحجہ 6 اگست ہے۔ آج کا عنوان ہے روح کی حقیقت اور شیخ کامل سے اصلاحی تعلق کی ضرورت۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، ہم اور آپ اپنی حقیقت کے بارے میں ذرا غور کریں، توجہ کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح سے ملا کر بنایا ہے۔ صرف انسان کے جسم کا یہ جو ڈھانچہ سر سے لے کر پیر تک یہ مختلف قسم کے اعضاء ہیں، اس کو انسان نہیں کہا جاتا جب تک اس کے ساتھ روح نہ ملی ہوئی ہو۔ ذرا اس حقیقت کو مزید غور کریں۔ کسی انسان کا انتقال ہوا، اس کی لاش کو جسم تخت کے اندر لٹا دیا گیا، تو اب اس کے انسان کے سارے جسم موجود ہیں، سر سے کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، کسی جسمانی عضو کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر عضو موجود ہے، لیکن کوئی بھی انسان اسے انسان کہنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اب اس کا نام بدل گیا، اس کو لاش اور میت کہا جاتا ہے۔ آخر اس انسان کے اندر کون سے عضو کی کمی تھی؟ تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا، معلوم ہوگا کہ اس کے اندر جو کمی ہوئی صرف روح کی۔ جسم کا ڈھانچہ موجود ہے لیکن روح اس کے اندر سے نکل گئی، تو اب اس کو انسان نہیں بلکہ میت اور لاش کہا جاتا ہے۔ تو جب تک یہ روح جسم انسانی کے اندر موجود ہو، آنکھ دیکھ رہی ہے، زبان بول رہا ہے، کانوں سے سنوائی اور قوت سماعت ہے، ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت ہے، پیر کے اندر چلنے کی طاقت ہے، جو ہی روح اس جسد خاکی سے الگ ہو گیا تو اب اسے میت اور لاش کہا جاتا جسم نے۔ تو اس مثال سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح سے پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، جب اللہ نے جسم اور روح سے پیدا کیا تو جسم کے کچھ تقاضے ہیں، انسان اسے پورا کرتا ہے۔ بھوک، پیاس یہ جسم کے اندر پیش آتے ہیں۔ اب بھوک کو مٹانے کے لیے مختلف قسم کی غذاؤں کو استعمال کرتا ہے، پیاس کو مٹانے کے لیے پانی اور مشروبات کو استعمال کرتا ہے۔ یہ جسم کا تقاضا ہے جس کی وہ انسان روز مرہ پورا کرتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے جسم کے اندر قوت، طاقت اور جسم کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان جسم کے تقاضے کو پورا نہ کرے تو روز بروز کمزور ہوتا جائے گا۔ غذا استعمال نہ کریں تو آدمی کے جسم کے اندر کمزوری پیدا ہوتی رہے گی۔ چند دن تک آدمی نہ کھائے نہ پیے تو اس کی وجہ سے جسم کے اندر حرکت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو، روح کی حقیقت بھی ہے، روح کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ روح کا تقاضا اللہ کی عبادت ہے، امر رب ہے۔ جب تک انسان
روح کے تقاضے کو، عبادت کو بجا لاتا رہے گا، اوامر و نواہی کا اہتمام کرتا رہے گا، روح کے اندر قوت پیدا ہوگی، روح توانا اور طاقتور ہوگا۔ اگر روح کے ان تقاضے کو پورا نہیں کیا، اللہ کی عبادت کو بجا نہیں لایا، اوامر و نواہی کو ادا نہیں کیا، تو روح روز بروز کمزور ہوتی جائے گی، اس کی قوت کم ہوتی جائے گی۔ ایک تیسری بات، جسم انسانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کی اصل حقیقت مٹی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے تقاضے کو مٹی کے ذریعے سے پورا کیا۔ انسان جو کچھ غذا استعمال کرتا ہے، غلہ ہے، اناج ہے، سبزی ہے، ترکاری ہے، پھل فروٹ ہے، یہ سب جسم سے مٹی سے نکلنے والے غذا ہیں جو انسان کے جسم کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے نبی جی، لوگ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ بتا دیں کہ روح یہ امر رب ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ جب روح کی حقیقت امر رب ہے تو روح کے تقاضے کو پورا کیا جانا وہ اللہ کے اوامر و نواہی ہی سے ہوگا۔ روح کی اندر کمزوری پیدا ہو گئی، روح کے اندر قوت بخشنا ہے، قوت پیدا کرنا ہے، تو اللہ کے اوامر و نواہی کو بجا لانے سے روح کے اندر قوت پیدا ہوگی۔ اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور روزہ رکھیں گے تو اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، روح طاقتور ہوگی۔ اللہ کا حکم ہے فاذکرونی اذکرکم، ذکر کرنے سے، اللہ کی یاد کرنے سے روح کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ترتیل سے ٹہر ٹہر کر پڑھو، جیسا قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اللہ کے حکم کو، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ کے اوامر کو بجا لانے سے روح کے اندر قوت پیدا ہوگی۔ اگر کوئی انسان صبح سویرے اٹھا، نماز پڑھا، فجر کی نماز ادا کیا، ذکر کیا، تلاوت کیا تو روح کو قوت فراہم ہوتی ہے۔ ظہر کی نماز ادا کیا، روح کو قوت پیدا ہوتی ہے، اور عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھا، تلاوت کیا، روح کو قوت پیدا ہوتی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھا، روح کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی، ذکر تلاوت نہیں کیا، اللہ کے اوامر و نواہی کو بجا نہیں لایا، روح روز بروز کمزور ہوتی جائے گی۔ جیسے ہمیں یہ مشاہد ہے کہ صبح اٹھا انسان، چائے پیا، ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا کھایا، رات کا کھانا کھایا، تو اس کی وجہ سے جسم کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، جسم کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، جسم قوی ہوتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روح کی غذا فراہم ہوتی رہی تو روح کے اندر قوت پیدا ہوگی، روح کی غذا فراہم نہیں ہوئی تو روح کمزور ہوتی جائے گی۔ اسی لیے ایک بزرگ کا قول ہے ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ۔ اگر آدمی ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، تو روح فاقہ اور بھوک سے رہے گا۔ تو بہرحال جسم اور روح یہ دونوں کے کچھ تقاضے ہیں۔ انسان جیسے جسم کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، اسی طرح انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روح کے تقاضے کو بھی پورا کرے۔ ایک تیسری بات، جسم کے اندر کچھ تغیرات ہوتے رہتے ہیں جو مشاہد ہے۔ جسم کے صحت کی، بیماری کی حالت ہے، جسم کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، شوگر، بی پی، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، بلکہ کینسر، آج کل کے اعتبار سے کرونا، یہ سب جسم کی بیماریاں ہیں۔ انسان اسے محسوس کر رہا ہے، چونکہ جسم محسوس ہے، اس کی بیماریاں محسوس ہوتی ہیں، تو آدمی جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں سے رجوع کرتا ہے، ہسپتال جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو، روح کے بھی کچھ تغیرات ہیں۔ روح کے اندر بھی صحت اور سقم و بیماری اور صحت کی حالت رہتی ہے۔
روح کے بھی کچھ بیماریاں اور عوارض ہیں جو انسان کو پیش آتی رہتی ہیں۔ روح کی بیماریوں میں سے تکبر، حسد، کینہ، بغض، حب جاہ، حب مال، حرص وغیرہ یہ روح کی بیماریاں ہیں، لیکن انسان کو روح چونکہ مشاہد نہیں، محسوس نہیں ہے، اس وجہ سے روح کی بیماریاں محسوس نہیں ہوتی، اس کے علاج کی فکر نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی بات، جسم کے اندر بیماریاں اور عوارض لاحق ہوں تو انسان خود سے اس کا علاج نہیں کرتا، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، MBBS ہو، MD ہو، سرجن ہو، اپنے بیماری کے علاج کے لیے دوسرے ڈاکٹر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان روحانی مریض ہو، اس کے اندر تکبر، حسد، حب جاہ، حب مال وغیرہ کی بیماریاں پیدا ہو جائیں تو آدمی چاہے عالم ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، محدث ہو، خود اپنی بیماری کا علاج خود سے نہیں کر سکتا، بلکہ دوسرے روحانی طبیب سے، اللہ والوں سے رجوع کرنے کی اور ان سے اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب اللہ والوں سے رجوع کرے گا تو اسے احساس ہوگا میں کن کن روحانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوں، اور وہ روحانی معالج اللہ والے اسے بتائیں گے یہ تکبر کا یہ علاج ہے، حسد کے ازالے کا یہ علاج ہے، اور حب جاہ اور حب مال وغیرہ بیماریوں کے دور کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو روحانی معالج کے ذریعے سے انسان کی روحانی بیماریوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ جسمانی بیماری کے لیے جیسے ہسپتال اور شفاخانے ہیں، دواخانے ہیں، اسی طریقے سے روحانی بیماری کے علاج کے لیے خانقاہیں ہیں۔ آدمی خانقاہوں کے اندر رہے گا، اللہ والوں سے تعلق پیدا کرے گا تو اس کے روح کی بیماری دور ہو کر انسان کے اندر روح میں قوت پیدا ہوگی۔ ایک آخر بات، کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں روحانی بیماری سے بالکل پاک ہوں، میرے اندر کسی قسم کے روحانی امراض نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، تم اپنے آپ کو پاک اور پوتر قرار نہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی اور پرہیزگار ہے۔ میرے عزیزوں، ہماری اور آپ کی کیا حقیقت؟ خود نبی وقت ہے جو معصوم ہوتا ہے، ان کا خود اعتراف ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اقرار کیا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو پاک اور پوتر نہیں قرار دیتا، یقیناً میرا نفس برائی کا، منکرات کا حکم کرتا رہتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کیا حقیقت ہے میرے عزیزو؟ ہم روحانی اعتبار سے کتنے مریض ہیں، کتنے بیمار ہیں۔ کسی اللہ والے سے ہم تعلق قائم کریں گے تو ہمیں اس کا احساس ہوگا، اور ان کے رابطے کے ذریعے سے اور ان سے اصلاحی تعلق کے ذریعے سے ہم اپنے روحانی بیماری کی علاج کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری روح کے اندر بھی طاقت اور قوت پیدا ہوگی۔ روح کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہو تو عبادات کے اندر بھی ہمیں لذت ہوگی، اور عبادات کا صحیح مزہ ہمیں محسوس ہوگا، اور جیسے احسان کی صفت ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اس طریقے سے اپنے رب کی عبادت کرو گے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو کم از کم اس کا احساس ہو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہر آدمی کا تصور ہے۔ اسلام ہمیں سبق سکھاتا ہے انسان جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اللہ کی نظر سے، اللہ کی نگاہ سے اوجل اور غائب نہیں ہے۔ تو یہ جتنا روح مضبوط ہوگا، روح کے اندر قوت پیدا ہوگی، یہ صفت احسان ہمارے اندر پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ کا وصال، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا، اور جب ہمارا آخر وقت ہوگا تو فرشتے ہمیں یہ خوشخبری دیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے پاک نفس، اے نفس مطمئنہ، تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹو،
اس حالت میں کہ تم نے اللہ کو راضی کر دیا، اللہ بھی تم سے راضی ہیں، تم میرے مخصوص بندوں کی جگہ، رہنے کی جگہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بہرحال خلاصے کے اعتبار سے ہمیں یہ 4 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر انسان جسم اور روح سے مرکب ہے۔ جسم کے جیسے تقاضے ہیں اسی طریقے سے روح کے بھی تقاضے ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔ جسم کے اندر جیسے تغیرات، بیماری اور عوارض پیش آتے ہیں، اسی طریقے سے روح کے بھی عوارض اور بیماریاں پیش آتے رہتے ہیں۔ جیسے انسان بھی جسمانی بیماری کے علاج کی فکر کرتا ہے ڈاکٹروں سے رجوع کر کے، اسی طریقے سے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے روحانی بیماری کے علاج کی بھی فکر کرے، کسی اللہ والوں سے تعلق پیدا کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور سارے امت مسلمہ کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے، کسی اللہ والے سے رجوع کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں روحانی امراض سے پاک اور صاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب فرمائے، اللہ کی رضا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک سے خوش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق